السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال۔ آج کے ہم ڈبل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک تو بڑی خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ الٹی گنتی کرنے والوں کے دن آ گئے ہیں۔ الٹی گنتی کس کی ہوتی ہے؟ وہی پگار پر پیپلز پارٹی کام کرے گی۔ رانا ثناءاللہ کا بڑا بیان آیا ہے۔ کل بلاول بھٹو نے بیان دیا تھا کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان خاندانی جھگڑا ہے، تو اس کے جواب میں یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان سامنے آیا۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو آج دوبارہ خطاب کیا ہے کشمیر میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیپل پارٹی سے کچھ جو لوگ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں وہ جھگڑا کر لیں۔ آئینی اور تمام امور پر پیپل پارٹی غور کرے گی۔ یہ تمام اختیارات پیپل پارٹی کے پاس ہیں۔ تو اس کے علاوہ مزید اور بھی ڈیولپمنٹ ہیں۔ پیپل پارٹی رونے کے بجائے جو ہے اس کو جو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے اس پر غور کرے کہ انہیں کیوں شکست ملی ہے، یہ کہنا ہے مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر امیر مقام کا۔ تو اس کے علاوہ آصفہ بھٹو نے بھی آج کشمیر میں انہوں نے خطاب کیا ہے، کشمیر میں 10 اگست کو ہونے والی الیکشن کے حوالے سے۔ تو مزید بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ ہنگو میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے، دہشت گردوں کی ہلاکت اور ایک میجر کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، شہادت کی اطلاعات ہیں۔ تو اس کے علاوہ لاہور میں کراچی میں ایک واپاری کی قتل کی رپورٹ، میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہے پروگرام کا، وہ بھی حصہ ہے۔ آغاز میں چلتے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ان دنوں بڑی کشیدگی کی چل رہی ہے۔ وہ تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، ہر کوئی اس پر تبصرہ کر رہا ہے۔ تو ملک میں ایک طرف صوبوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، صوبوں میں جو صوبوں کی تقسیم اور انتظامی یونٹ کی باتیں چل رہی ہیں، ان معاملات پر اب مسلم لیگ نون کیونکہ حامی بھر چکی ہے اس تمام معاملات پر حمایت کا، تو اب تک پیپل پارٹی اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ الیکشن کمیشن جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہیں وہ 10 اگست کو ہونے ہیں تیسرے مرحلے میں۔ اس کو سلسلے میں الیکشن کیمپین مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی جانب سے وہاں جاری ہے۔ بلاول بھٹو نے کل خطاب کیا تھا کہ پیپل پارٹی الٹی گنتی اس حکومت کی شروع ہو چکی ہے، یہ ہم نہیں کہتے، بڑے لوگ کہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ الٹی گنتی کی بات کرتی ہے۔ وزیر اعظم شریف ہے مگر اس کے پاس رہنے والے لوگ اور اس کے خاندان کے لوگ نہیں چاہتے، خود وہ وزیر اعظم کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور لاہور کی لڑائی ہے آپس خاندان کی، تو وزیر اعظم کی الٹی گنتی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ پیپل پارٹی نہیں بلکہ ان کے اپنی الٹی گنتی شروع کر رہے ہیں۔ تاہم یہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا۔ بلاول بھٹو آج ہی مسلم لیگ نون پر برس پڑے، انہوں نے نون لیگ کا نام تو نہیں لیتا، کہا کہ ہم سے جو لڑنا چاہتے ہیں وہ لڑ لے، ہمارے پاس تمام تر قانونی اور راستے آئینی موجود ہیں، ہم اپنا جو ہے دفاع کرنا چاہتے ہیں، لڑنے والے کوشش کر لیں، انہیں ناکامی نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے کل یہ بھی کہا تھا کہ جو ان کا کہنا تھا کہ دھاندلیوں کے حوالے سے اگر الیکشن جیتی جا سکتی ہے تو مسلم لیگ نون کی بھول ہے، ہم ان سے تمام سیٹیں واپس لیں گے۔ تو وہ یہ کہنا تھا بلاول بھٹو کا۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو کے تقریر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی جواب سامنے آ گیا ہے۔ آج رانا ثناءاللہ نے کشمیر میں آزاد کشمیر میں الیکشن کے دوران ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
پیپل پارٹی اسی پگار پہ کام کرے گی جو پہلے اس کی پگار ہے، مزید وہ اپنی پگار بڑھانے کے چکر میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ الٹی گنتی ہماری نہیں ان کی شروع ہوگی، اب ان کو پتہ چلے گا کہ کس کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں ان کو پتہ چل جائے گا۔ رانا سونالا نے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کا ماحول ہے تو پیپلز پارٹی کی الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ امیر مقام مسلم لیگ نون کے جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی آج میڈیا سے کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپل پارٹی یہ رونا دھونا چھوڑ دے۔ انہوں نے بلاول بھٹو کا نام لیتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن کی دھاندلیوں پر رونا دھونا چھوڑ لیں، الیکشن میں مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی کیونکہ پہلے ہی مسلم لیگ نون مختلف نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے، تو اب بھی مسلم لیگ نون کی فتح حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دھاندلیوں پہ یقین نہیں کرتے مگر ہمیں کارکردگی کی بنیاد پر ہمیں ووٹ ملا ہے، جو اس نے کوئی کارکردگی نہیں کی ان کو ووٹ نہیں ملے گا۔ کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ہی حکومت بنائیں گے، تو یہ ان کا کہنا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈیولپمنٹ ہیں وہ کیا ہیں ان پر بھی ہم بات چیت کریں گے، خاص کر کے ملک میں صوبوں کے حوالے سے، انتظامی یونٹ کے حوالے سے بحث مباحثہ اب تیز پڑ رہا ہے۔ سہیل وڑائچ نے بڑا آرٹیکل لکھا ہے آج، اس پر مختلف انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ سہیل وڑائچ کا مختصراً جو میں آرٹیکل کا حوالہ دے سکتا ہوں وہ بتاتا ہوں کہ سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ یہی وزیر اعظم برقرار رہیں گے۔ صوبے یونٹ 1 یونٹ کی بات، انتظامی یونٹ کی بات چل پڑی ہے مگر اس میں جو ہے پیپل پارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور تو مسلم لیگ نون اس کی حامی ہوئے، مگر سسٹم کو تباہی کی بات کرنے والے وہی برقرار رہیں گے اور وزیر اعظم وہی برقرار رہے گا۔ ان کا مختلف موضوعات پر کہنا تھا کیونکہ اس کا اپنا ایک انداز ہے جس سے سہیل وڑائچ تبصرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہنگو کے علاقے میں پچھلے دنوں جو کارروائیاں ہوئی تھیں دہشت گردوں کے، اس کے بعد سیکورٹی فورسز نے وہاں پر آپریشن کیا ہے، کئی دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ ایک جو ہے پاک فوج کا جو میجر ہے وہ بھی وہاں پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو گیا ہے، جس کے بعد سیکورٹی فورسز ہنگو سمیت مختلف جو ہیں علاقے ان پہ آپریشن کا سلسلہ جاری رکھا ہے، مزید کارروائیاں تیز کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ صوبوں کے حوالے سے جو ہے ان کی حمایت کرے گی، یہ کہا گیا ہے۔ تو اس بات پر ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے جو بیرسٹر گور کا موقف آیا تھا اس کے بعد اور کسی کا موقف سامنے ابھی تک نہیں آیا، تو پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بارگیننگ کے ذریعے حکومت سے ڈائلاگ کرے، کسی نہ کسی طرح حکومت کو وہ عمران خان کی حوالے سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے بارگیننگ کرے اور ان کے مطالبات کچھ نہ کچھ تسلیم کیے جائیں تاکہ وہ کسی طرح عمران خان کو ریلیف دلا سکیں۔ تو یہ وہاں کے حوالے سے عام ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ مزید ڈیولپمنٹ ہے کہ کراچی میں ایک تاجر کو جو وہ ہے قتل ہوا تھا، اس کی خودکشی کو پولیس نے رنگ دیا تھا۔ اس کی پوسٹ مارٹم اب رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس میں ان کو پیچھے سے گولی لگا گئی اور اس کی تشدد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم ابتدائی رپورٹ کے مطابق انہیں قتل کیا گیا ہے، قتل سے پہلے ان پر تشدد ہوا ہے، تاہم ابھی تک جو ہے ان کے ورثاء کا کہنا ہے کہ پولیس اس کو خودکشی کا زور دے رہی تھی کہ وہ انہوں نے خودکشی کی ہے، مگر ہمارے بیٹے کو
وہ قتل کیا گیا ہے، یہ ان کے والدین کا کہنا ہے۔ تو آج کے حوالے سے یہ عام ڈیولپمنٹ تھی۔ آنے والے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔